السلام علیکم فرینڈز ہم اپنا ٹائم ویسٹ کے بنا ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ حیا دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کو اذان کو مخاطب کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ حیا نے سوچا تھا کہ وہ اس کو دیکھ لے گا، اس لیے وہ چپ چاپ کافی اس کے ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ اس کے لیے کچھ وقت یوں گزر گیا تھا۔ حیا نے کچھ نہ کہا تھا اور نہ ہی اذان نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کو کافی آخر حیا کو ہی بولنا پڑا تھا، کیونکہ اس کو لگ رہا تھا اگر وہ ایسے ہی کھڑی رہی تو رات یوں گزر جائے گی۔ حیا کی آواز سن کر اذان نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ خود اس سے مخاطب کرے، اس لیے وہ جان بوجھ کر خود کو مصروف ظاہر کر رہا تھا۔ یہ ٹھنڈی ہو گئی ہے، دوسرے بنا کر لاؤ، اذان نے کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ سے کافی لے کر ایک گھونٹ بھرنے کے بعد کہا۔ اس کی بات سن کر حیا پھر سے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس کے مطابق کافی اتنی بھی ٹھنڈی نہیں تھی کہ اس کو پیا نہ جا سکے۔ مجھے لگتا ہے میں نے اپنی بات ختم کر دی ہے، اس کو ایسے ہی کھڑا دیکھ کر اذان بولا تھا، اور اس کی بات سن کر حیا پھر سے کافی بنانے کے لیے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اذان پھر سے اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ آپ کی کافی ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حیا کی آواز اس کے کانوں پہ پڑی۔ اس بار حیا نے اس کو مخاطب کرنے میں دیر نہیں کی تھی، کیا پتہ اس بار بھی اس کو دوبارہ جانا پڑ جاتا۔ حیا کی بات سن کر اذان اٹھا اور چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ گرم ہی ہے نا؟ اذان اس کی جھکی نظروں کو دیکھ کر بولا تھا۔ جی اس بار گرم ہی ہے، آپ خود چیک کر لیں، اذان نے ایسے ہی نظر جھکا کر کہا تھا۔ اس کو اذان کی نظروں سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، چیک کر لیتا ہوں۔ اذان نے حیا کا دوسرا ہاتھ پکڑا اور اپنی ایک انگلی کافی کے مگ میں ڈال دی تھی۔ ایک چیخ حیا کے منہ سے نکلی تھی اور جلنے کی جلن سے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے تھے۔ گرم ہی ہے، اذان اس کے آنسو دیکھ کر بولا تھا اور اس کے ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کر کے کافی مگ اس کے ہاتھ سے لے کر آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ حیا اس ظالم شخص کے ہر وقت پر بس اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کی انگلی میں اب بھی جلن ہو رہی تھی۔ جب جلن اس سے برداشت نہیں ہوئی تو وہ واش روم میں گھس گئی تھی۔ واش روم میں بہت دیر تک آنسو بہانے کے بعد وہ نکلی تھی۔ پھر اس نے اذان کی طرف دیکھا جو ابھی بھی اپنے کام میں مصروف تھا، ایسے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو، اور حیا کو اس وقت اذان پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہمیشہ برا کر کے وہ اس طرح جان بن جاتا تھا۔ وہ اذان پر یوں ہی دل میں غصہ ہوتی بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ جب اگلی انگلی کی جلن ختم ہوئی تو نیند بھی اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ اذان جو بظاہر تو اپنا کام کر رہا تھا، پر اس کا سارا دھیان حیا پر تھا۔ وہ کتنی دیر سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کو ایک خوشی سی ہوئی تھی کہ حیا اس کا کچھ کام کرنے جا رہی ہے۔ اس کو کافی کی اتنی طلب نہیں تھی، پر وہ حیا سے اپنا کام کروانا چاہتا تھا، اور وہ جب اس سے انتظار نہیں ہوا تو وہ اس کو دیکھنے کچن میں چلا گیا۔ اس کو حارث کے ساتھ بات کرتا دیکھ کر اذان کا خون کھول اٹھا تھا۔ ایک تو وہ اتنی شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ تھی کہ اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ اس کے آنے کے بعد اذان نے اس پر جو غصہ کیا تھا اسی پر نکال دیا۔ اس وقت تو اس کو کچھ برا نہیں لگا تھا، مگر اب اس کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ ہر بار اس کی آنکھوں کے سامنے حیا کی آنسو سے بھری آنکھیں آ رہی تھی، اور وہ چلتا ہوا بیڈ تک آیا۔ حیا اس وقت گہری نیند سو رہی تھی۔ اذان اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ چہرہ روز دیکھنا چاہتا تھا وہ، اور یہ وجہ تھی جان کے کہنے پر بھی وہ اس کو وہاں نہیں چھوڑ سکا تھا۔ کب وہ اس کو اتنا چاہنے لگا تھا اس کو خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ اذان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس انگلی پر اپنے لب رکھ دیے جس کو اس نے ابھی جلایا تھا۔ میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں حیا، پر جب تم مجھے یا میری بات کو اگنور کرتی ہو تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور میرا سارا غصہ تم پر نکل جاتا ہے، اور پھر میں ہر بار نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے درد کی وجہ بن جاتا ہوں، اور تمہیں درد دے کر مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حیا پلیز مت کیا کرو ایسا، وہ حیا کے چہرے کو دیکھ کر بول رہا تھا۔ وہ اس کو سوتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ رہا تھا، جاگتے ہوئے کبھی موقع ہی نہیں ملا اس کو۔ وہ اس وقت اذان کو سوتے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ جھکا تھا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ کچھ دیر تو وہ ایسے ہی اس کے لمس کو محسوس کرتا رہا تھا۔ پھر اس کے اٹھ جانے کے ڈر سے اذان اس سے دور ہوا اور پھر واپس سے صوفے پر جا کر اپنا کام کرنے لگا تھا، لیکن اس بار اس کا دھیان کام پر نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ ردا جو کچن میں کسی کام سے جا رہی تھی، آیت کو لاؤنج میں اکیلا بیٹھا دیکھا تو وہ اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ میرے روم میں بور ہو گئی تھی تو سوچا یہاں آ کر تھوڑا
ٹی وی دیکھ لیتی ہوں، آیت ردا کی بات سن کر بولی۔ آیت اگر تم بور ہو رہی تھی تو میرے پاس آ جاتی، میں بھی جان کے روم میں تھی، ایسے اکیلے مت بیٹھا کرو آیت، تم ہماری مہمان ہو اور تمہارا خیال رکھنا میرا فرض ہے، اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھ سے کہہ سکتی ہو، ردا نے بہت ہی اپنے پن سے کہا تھا۔ آیت سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، ردا اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتی تھی، پر اس کی اس کو آیت بہت چپ لگی تھی، وہ بہت ہی کم بولتی تھی، رہی بات ردا بھی جان سے بھی، اور یہی بات وہ ردا اور بھی جان سے بھی اور یہی بات ردا بھی جان سے بھی کہہ چکی تھی، پر ایسا نہیں تھا کہ وہ یہاں رہ کر ہی ایسا کر رہی تھی، آج شروع سے ہی ایسی تھی، وہ بہت کم بولنے والی لڑکی تھی۔ کچھ وہ بچپن سے اکیلی بھی رہی ہے اور اس کو عادت نہیں تھی زیادہ بولنے کی، پر یہ بات ردا اور بیجان نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اگر مجھے کچھ بھی چاہیے ہوگا تو میں آپ سے کہہ دوں گی، آیت ردا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ مجھ سے بھی کہہ دینا اگر تمہیں کچھ چاہیے ہوگا۔ یہ آواز سامنے سے آتے ہوئے اذلان کی تھی، جو ان کی یہ بات سن چکا تھا اور اپنا نام لینا اسے ضروری سمجھا تھا۔ بس تم سے اپنے تو کام ہوتے نہیں، کسی اور کی ضرورت کیا پوری کرو گے تم؟ ردا نے بھی اسی کے انداز میں اذلان کو جواب دیا، جبکہ ردا کی بات سن کر آیت پھر سے مسکرا دی تھی، کیونکہ وہ جب سے آئی تھی وہ ان دونوں کو اس طرح لڑتا جھگڑتا دیکھ رہی تھی۔ میری یہ آفر صرف خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور تم اس لسٹ میں نہیں آتی ہو ردا جی۔ اذلان بھی کہاں چپ رہنے والا تھا، اپنی بات کہہ کر اس نے آیت کی طرف دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان کے دیکھنے سے اس نے اذلان سے ایک دم نظریں ہٹا لی، اس کے ایسا کرنے سے اذلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ مجھے تمہاری لسٹ میں آنا بھی نہیں ہے، ردا نے جل کر کہا۔ اچھا تو اور کس کی لسٹ میں آنا چاہتی ہو تم؟ وہ اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے بولا اور ردا کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا، جیسے اسے پورا یقین ہو کہ وہ بتا دے گی وہ کس کی لسٹ میں آنا چاہتی ہے۔ اذلان کی بات سن کر ردا کی نظروں کے سامنے ایک دم سے ہی کسی کا چہرہ آیا تھا، جب ہی اس نے ایک دم سے اپنا سر جھٹکا تھا، جبکہ ردا سے بات کرتے ہوئے وہ ایک دو پر آیت پر بھی نظر ڈال رہا تھا۔ اذلان کو آیت پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی، اس بات سے انجان کہ ردا اس کی چوری پکڑ چکی ہے، اور وہ من ہی من میں مسکرا دی تھی۔ مجھے کسی کی لسٹ میں نہیں آنا ہے، تم بس زیادہ بکواس مت کیا کرو۔ وہ جل کر وہاں سے اٹھ گئی تھی اور وہاں سے سیدھا کچن میں جا کر رکی تھی، جبکہ اس کے اٹھتے ہی اذلان نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ ردا کے اٹھتے ہی آیت بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے چلی گئی تھی۔ وہ جیسے ہی روم میں داخل ہوا اس کو حیا کہیں نظر نہیں آئی تھی، حیا اس کو نیچے بھی نہیں دکھی تھی۔ اس نے سوچا وہ روم میں ہوگی، پر وہ روم میں بھی کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ بالکل بھی آفس سے ابھی لوٹا تھا اور وہ ہمیشہ جب بھی آفس سے آتا تھا تو خیا اس کو یا لاؤنج میں یا پھر روم میں بیٹھی ملتی تھی۔ آفس سے واپس آ کر وہ اس کو ہی دیکھنا چاہتا تھا، پر آج واپسی پر وہ اس کو کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اذان کو برا بھی لگا تھا اور تھوڑا پریشان بھی ہوا تھا کہ وہ کہاں جا سکتی ہے۔ اس دن رات والی بات کے بعد سے خیا نے اس کے سامنے زیادہ آنا بھی بند کر دیا تھا۔ جب وہ صبح کو اٹھتا تو وہ اس کو روم میں نہیں ملتی تھی، حیا اس کے اٹھنے سے پہلے ہی روم سے نکل جاتی تھی، اور یہ دیکھ کر اس کو بہت برا لگا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے ناشتہ کرنے کے لیے آیا تھا تو وہ حارث کے ساتھ باتوں میں مصروف ملتی تھی، اور وہ اس دوران بھی اس کو ایسے نظر انداز کیے بیٹھی رہتی تھی جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ حیا کا یہ برتاؤ دیکھ کر اذان کو برا لگا تھا، اور جب بھی سوچتا تھا وہ واپسی پر آ کر اس سے بات کرے گا، پر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد حیا روم میں جلدی چلی جاتی تھی، اور جب اذان روم میں جاتا تو وہ سو چکی ہوتی تھی اور اس سے بات کرنے کے بارے میں بس وہ سوچ کر رہ جاتا تھا۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس سے بات کر کے رہے گا، وہ اس کے لیے کتنے ضروری ہو گئی ہے اور نہ جانے کب اور کیسے اس کے دل میں بھی بس چکی ہے۔ اذان اس کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کو کتنا چاہنے لگا ہے، حیا کو اپنے دل کی ہر بات بتانا چاہتا تھا۔ وہ حیا کو یہ بھی بتانا کہ اس کا اگنور کرنا کتنا برا لگتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے جب وہ اس کو نظر انداز کرتی ہے، اس لیے وہ آج آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ ابھی وہ یہ سب سوچ رہا تھا کہ وہ کہاں ہو سکتی ہے کہ جبھی واش روم کا دروازہ کھلتے کی آواز آئی۔ اذان نے سامنے دیکھا تو حیا نکلتی ہوئی نظر آئی تھی، اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ واش روم میں ہو سکتی ہے۔ اذان بس اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ حیا اپنے بالوں کو ٹاول سے صاف کر رہی تھی، وہ ابھی نہا کر ہی نکلی تھی۔ اس وقت وہ بلیک کلر کے سوٹ میں اذان کو بہت خوبصورت لگ رہی تھی، وہ بس ایکٹنگ حیا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حیا جو مگن سی اپنے بالوں کو خشک کرتی ہوئی نکلی تھی، سامنے اذان کو کھڑا دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کے چلتے ہاتھ رک گئے تھے۔
آج اس کو اتنی جلدی گھر دیکھ کر حیا بہت حیران ہوئی تھی، کیونکہ آج ایسا پہلی بار ہوا تھا وہ آفس سے جلدی گھر لوٹا تھا۔ اذان کو جب ایسے ہی خود کو دیکھتے پایا تو وہ نظر جھکا کر ڈریسنگ کے پاس چلی گئی تھی۔ حیا نے ہاتھ میں پکڑا تولیہ بیڈ پر رکھا اور آئینے میں کھڑی ہو کر اپنے بال سلجھانے لگی، اور اس دوران اس نے پھر سے اذان کی موجودگی کو نظر انداز کیا۔ اذان وہیں کھڑا حیا کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا، اور وہ کچھ دیر تو بس اس کو دیکھتا رہا، پھر چلتا ہوا بالکل اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ حیا جو اپنے بال سلجھا رہی تھی، آئینے میں اپنے پیچھے اس کا عکس دیکھ کر حیا ایک پل کے لیے گھبرا گئی تھی۔ حیا اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہی پل میں وہاں سے ہٹی تھی اور اس سے دور جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا جو تم یوں دور ہوئی ہو۔ اذان کو اس کا پل میں اس سے یوں دور جانا اچھا نہیں لگا تھا۔ آپ سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس بات سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی وجہ سے کسی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگی تھی۔ یہ غصہ اس کا غصہ تھا جو شاید آج باہر نکلا تھا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اذان نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر حیا کو اپنے مقابل کیا۔ اس کے ایسا کرنے سے وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے، لیکن آج اذان کی پکڑ میں سختی نہیں تھی، وہ بری وہ اور رہی بات اور یہی بات حیا نے بھی محسوس کی تھی۔ میں یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہی ہوں، مجھے اس بات کا پورا یقین بھی ہے کہ آپ جیسے لوگ جو صرف دوسروں کو درد دینا چاہتے ہیں، ان کو کسی کی تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر فرق پڑتا بھی تو کبھی ایسا نہ کرتے، کسی کی تکلیف کی وجہ نہیں بنتے۔ حیا بھی اس پر تلخی سے بولی تھی۔ آج حیا نے بھی چپ نہیں رہنا چاہا تھا۔ آج اس کے دل میں جو تھا وہ سب کہہ دیا تھا۔ اس کو اذان کے قریب نہ ہونے یا پھر اس کے غصے کا بھی ڈر نہیں تھا۔ یہ سب اثر 2 دن پہلے ہوئی بات کا تھا جو آج دیکھ رہا تھا۔ جب کسی بات کا علم نہ ہو تو اس کے بارے میں بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ حیا کی بات سن کر اذان کو غصہ تو آیا تھا، مگر وہ اس وقت اس پر غصہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اگر وہ غصہ ہو جاتا تو اس کی بات سچ ثابت ہو جاتی جو وہ اس سے کہہ رہی تھی، اس لیے اپنے غصے پر قابو کر گیا، جبکہ حیا اس کی لال ہوتی آنکھوں سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس وقت وہ اپنا غصہ برداشت کر رہا ہے۔ مجھے جس بات کا علم ہے میں اسی کے بارے میں بات کر رہی ہوں، بہتر ہوگا کہ آپ بھی یہ بات تسلیم کر لیں۔ وہ ایک جھٹکی سے اپنے بازو اس کی گرفت سے آزاد کرواتی بولی تھی، اور پھر وہ رکی نہیں تھی، روم سے بھی باہر چلی گئی تھی۔ جبکہ اذان آج اس کے رویے کے بارے میں سوچتا رہ گیا تھا۔ وہ جو آج اس سے کہنا چاہتا تھا وہ تو کہہ ہی نہیں پایا تھا۔ اس سے الگ وہ ہی اس کو اتنا کچھ سنا کر چلی گئی تھی کہ اس کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس کے بعد بھی اذان نے کئی بار حیا سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، پر حیا نے موقع ہی نہیں آنے دیا تھا، اور روز کی طرح آج بھی وہ ناکام ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت آفس میں بیٹھا کل ہونے والی اپنی اور حیا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ حیا نے آج اتنے وقت بعد اس سے اس طرح سے بات کی تھی، پر اس نے جو سب کہا تھا سب سچ ہی تو کہا تھا۔ وہ مانتا ہے کہ وہ اس کو تکلیف دیتا ہے، ہر بار اس کے درد کی وجہ بنتا ہے، اس کے آنسوں کی وجہ بنتا ہے، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کو تکلیف دے کر اس کو بھی درد ہوتا ہے۔ وہ مانتا ہے کہ اس سے اپنا غصہ برداشت نہیں کرنا آتا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کا غصہ حیا کی تکلیف کی وجہ بن جاتا تھا۔ وہ حیا کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں ہر بار کی طرح اس بار بھی غلط سمجھ رہی ہے، اور وہ یہی بات اس کو سمجھانا چاہ رہا تھا، پر اس نے تو اذان کو کچھ بھی کہنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ اذان، یہ دیکھو میں نے یہ فائل بھی کمپلیٹ کر لی ہے، اور وکیل سے بھی بات ہو چکی ہے، بس اس فائل پر عائد کے سائن ہونے باقی ہیں، پھر ہمارا کام پورا ہو جائے گا، تمہارا بدلہ پورا ہو جائے گا جس کے لیے تم نے اتنے محنت کی۔ حارث اس کے روم میں بولتا ہوا داخل ہوا تھا۔ حارث کی بات سن کر اذان ایک دم خوش ہوتے ہوئے اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ حارث کے آنے سے پہلے جو اداسی اس کے چہرے پر تھی وہ اب نہیں تھی۔ یہ تو تم نے بہت اچھی خبر سنائی ہے حارث، اذان حارث کے گلے لگتے ہوئے بولا تھا۔ آج کتنے وقت بعد وہ اندر سے خوش ہوا تھا، وہ اور ورنہ اس کو کوئی خوشی محسوس ہی نہیں ہوتی تھی، وہ بس اوپر سے خستہ مسکراتا رہتا تھا۔ بس حارث کچھ وقت اور پھر بس خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اذان اس سے الگ ہوتے ہوئے بولا، آمین میرے بھائی، تم ہمیشہ خوش رہو اور بس تمہاری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ حارث نے اس کے دل سے دعا کی تھی۔ حارث، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری نور بھی بہت خوش ہوگی، آج میں اس کے پاس جاؤں گا، ویسے بھی بہت دن ہو گئے ہیں میں اس سے ملنے نہیں گیا ہوں۔ ہاں ضرور جانا، اور آج میں بھی جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ حارث بھی اس کی خوشی میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں پہلے یہ سب کام ختم کر لوں پھر ساتھ چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اذان کی بات سن کر حارث اس کے فری ہونے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ حارث نے سوچا تھا وہ آج اذان سے اپنے اور ردا کے بارے میں بھی بات کر لے گا، کیونکہ آج اذان بہت خوش تھا اور اب اس کا بدلہ بھی پورا ہونے والا تھا۔ اس نے سوچا یہ صحیح وقت ہے اس سے بات کرنے کا۔ کیا ہوا حارث، خاموش کیوں بیٹھے ہو، کچھ کہنا ہے تمہیں؟ اذان حارث کو خاموش دیکھ کر بولا،
ہاں اذان، میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، کافی وقت سے کرنا چاہ رہا تھا پر مجھے صحیح وقت کا انتظار تھا۔ حارث اذان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کو اذان سے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ جو بھی تھا، ردا اس کی بہن تھی، پر وہ یہ بات پہلے اس سے کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ راضی ہے تو بی جان سے بھی پھر وہ خود بات کر لے گا، کیونکہ اس کے لیے بی جان سے بات کرنا اذان سے بات کرنے سے زیادہ مشکل تھا۔ میں جانتا ہوں تم کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہو حارث، بے فکر رہو، مجھے جب بھی موقع ملے گا میں بی جان سے خود بات کر لوں گا۔ اذان اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، جبکہ اذان کی بات سن کر حارث سے حیران ہوا تھا۔ وہ کیسے جانتا ہے کہ وہ کس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا؟ اس سے تو اتنا حیران ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم نے مجھے اتنا انجان سمجھا ہوگا کہ میں اپنے بھائی کے دل کی بات نہ سمجھ سکوں؟ میں جانتا ہوں میرے لیے میرا بدلہ سب سے زیادہ ضروری ہے، پر میں اپنے قریبی لوگوں سے اتنا بھی غافل نہیں ہوں کہ ان کے دل کی بات بھی نہ جان سکوں۔ اذان بڑے آرام سے اپنی چیئر پر بیٹھا حارث کو حیران کر رہا تھا۔ سچ میں تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اس بار حارث بھی خوش ہو گیا تھا اس کی بات سن کر۔ مجھے اس بات سے کیا اعتراض ہوگا حارث سے، کیونکہ مجھے لگتا ہی نہیں، اس بات کا پورا یقین بھی ہے کہ ردا کو تم سے بہتر کوئی نہیں مل سکتا۔ اذان کھڑا ہو کر اس کے پاس آیا تھا اور اس کی بات سن کر حارث اپنی جگہ سے اٹھا اور اذان کے گلے لگ گیا تھا۔ تم نہیں جانتے اذان، تم نے آج مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے، میں یہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، حارث اس کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ تم نے آج تک جو میرے لیے کیا ہے نا، اس کے آگے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اذان دل سے بولا۔ کیوں نہ اس خوشی کو اور کسی کے ساتھ بھی بانٹ لیں؟ تم نے آج تک میرے لیے کیا آج جو میرے لیے کیا ہے نا، اس کے آگے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اذان دل سے بولا تھا۔ کیوں نہ اس خوشی کو اور کسی کے ساتھ بھی بانٹ لیں؟ اذان اس سے الگ ہو کر بولا تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر حارث مسکرا دیا تھا۔ میں نے کہا تھا تم سے، جب تک تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل جاتا تب تک تم اپنی شکل بھی مت دکھانا مجھے۔ پھر کیوں آئے تم؟ دلاور خان اس وقت اپنے سامنے کھڑے بشر پر اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ ہان، ہم نے ہر ممکن کوشش کر لی پر بی بی کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا، اس لیے مایوس ہو کر ہمیں واپس آنا پڑا۔ بشر آج ہی واپس لوٹا تھا اور اب اپنے مالک کا غصہ برداشت کر رہا تھا۔ کہاں چلی گئی ہے آخر، کہاں؟ وہ بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ کیا ہوا ہان، ابھی تک ملی نہیں تمہاری بیٹی؟ اذان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں جانتا ہوں وہ تو تمہارے پاس ہے نا۔ دلاور اس کی بات نہیں سمجھا تھا۔ ماں حیا کی نہیں، تمہاری اصلی بیٹی آیت کی بات کر رہا ہوں۔ اس پر اذان نے کھل کر بات کی۔ اذان کی بات سن کر دلاور ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ وہ تو اب تک اس کے دھوکے میں رہ رہا تھا کہ اذان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، پر یہاں تو وہ سب جانتا تھا۔ کون حیا؟ دلاور انجان بنتے ہوئے بولا۔ حیا کون ہے یہ تو تم اچھی طرح سے جانتے ہو، زیادہ انجان بھی مت بنو ہان۔ اذان کی بات سن کر اب دلاور سمجھ چکا تھا حیا اس کو سب بتا چکی ہے اور آیت اس وقت کہاں ہے وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا۔ اب سارا کھیل اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو گئے ہان؟ یاد آ گیا سب کچھ؟ اذان اس کو جلانے کے لیے ہنسا تھا۔ تم مجھ سے کبھی جیت نہیں سکتے اذان شاہ، یہ بات یاد رکھنا۔ اور اس بار غصے سے بولا تھا۔ کون جیتے گا اور کون ہار جائے گا ابھی کچھ وقت میں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کہا تھا نا میں نے، تجھے برباد کر دوں گا۔ وقت آ گیا ہے ہان، اب تو کچھ نہیں کر سکتا۔ میری بہن کے قتل کو ضرور سزا ملے گی اور میری نظر میں ہر قاتل کو سزا ملنی چاہیے۔ اس بار اذان کی آواز میں غصہ تھا۔ مجھے سزا ملے گی یا نہیں یہ تم بعد میں سوچنا، پہلے تمہارے گھر میں جو قاتل موجود ہے اس کے بارے میں خیال کیا ہے تمہارا؟ دلاور خان کو پورا یقین تھا کہ حیا نے اس قتل کے بارے میں اس کو کچھ بھی نہیں بتایا ہوگا جو اس سے انجانے میں ہوا تھا۔ کس قاتل کی بات کر رہے ہو تم؟ اذان اس کی بات سمجھا نہیں تھا۔ اس کے گھر میں کون قاتل تھا اس کو جس کے بارے میں خبر نہیں تھی؟ وہ تو تمہاری بیوی نے تمہیں کچھ نہیں بتایا کہ وہ کسی کا قتل کر کے آئی ہے؟ دلاور نے اس کا غصہ مزید بڑھا دیا۔ دلاور خان کی بات سن کر اذان نے غصے سے فون دیوار پر زور سے مار دیا۔ وہ بہت غصے میں آفس سے نکلا تھا۔ اس وقت اس کی کار بہت تیز، جبکہ دوسری طرف دلاور خوش ہو گیا تھا۔ اس کا اس کے اندھیرے میں چلایا تیر کامیاب ہوا تھا، رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اس وقت اس کا غصہ کار کی تیز رفتار سے بھی خطرناک حد تک بڑھا ہوا تھا۔ اس کا غصہ صرف اور صرف حیا کی وجہ سے بڑھا تھا، جس نے ان لوگوں سے اتنی بڑی بات چھپائی تھی۔ ان لوگوں نے اس سے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں چھپایا تھا اور اس کو سب کچھ بتا دیا تھا، کچھ بھی اس سے راز نہیں رکھا تھا۔ اور ایک وہ تھی جس نے ان سے اتنی بڑی بات راز رکھی ہوئی تھی۔ جتنا وہ اس بارے میں سوچ رہا تھا اتنا غصہ مزید بڑھ رہا تھا۔ اس کو حیا سے یہ امید نہیں تھی۔ اذان کو غصہ اس بات پر زیادہ آیا تھا کہ اس کو یہ بات دلاور خان سے پتہ چلی۔
وہ جب بھی یہ سوچتا تھا کہ وہ حیا کے ساتھ اب اچھے سے رہے گا، تب ہی کچھ نہ کچھ ایسی بات ہو جاتی تھی۔ کل بھی اس نے حیا کی بات چپ چاپ برداشت کی تھی، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی غلطی ایک پل میں ختم کر دے، اس کی غلط فہمی کو۔ پر اس نے اس وقت اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا تھا۔ انہیں سوچوں میں گھر بھی آ گیا تھا۔ وہ جلدی سے کار سے نکلا اور اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ بس حیا سے اتنا پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے اتنی بڑی بات ان لوگوں سے کیوں چھپائی۔ کیا ہوا ہے اذان، تم اتنی جلدی میں گھر کیوں آ گئے ہو؟ اس نے ابھی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، اس کے پیچھے سے حارث کی آواز سنائی تھی۔ حارث اس کو غصے میں آفس سے نکلتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ حارث کو اس کا اس طرح سے نکلنا کچھ غلط نہ ہونے کا احساس ہوا۔ وہ بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ حارث، میں اس وقت اور بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، پلیز بعد میں بات کر لینا تم۔ اذان اس کو جواب دے کر اوپر چلا گیا۔ اذان، بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ حارث نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ جاننا چاہتے ہو نا تم کہ میں اتنے غصے میں کیوں ہوں؟ تو سنو، تمہاری پیاری بہن جس کو تم معصوم سمجھتے ہو نا، قتل کر کے آئی ہے۔ وہ کسی کا قاتل ہے، وہ کسی کی۔ وہ اذان اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرتا ہوا بولا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، پورا گھر بھی سنسان ہو رہا تھا۔ ملازم بھی اپنے اپنے کوارٹر میں آرام کرنے گئے ہوئے تھے، پر اس کی آواز اتنی تیز نہیں تھی کہ اوپر اپنے کمرے میں موجود حیا سن سکتی۔ اذان اپنی بات کہہ کر اب حارث کی شکل دیکھنے لگا تھا، جو ایسا کھڑا تھا جیسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں نے کیا کہا؟ شاید تم نے ٹھیک سے سنا نہیں۔ اذان، اس کا اس طرح سے کھڑے رہنا عجیب لگا تھا اس کو۔ میں جانتا ہوں اذان، یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، حارث بڑے اطمینان سے اذان کو بتا رہا تھا، جبکہ حارث کی بات سن کر اذان نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ حیا نے مجھے اسی دن سب سچ بتا دیا تھا، اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا کہ کیسے اس دن اپنی عزت بچانے کی خاطر اس سے یہ قتل ہوا ہے۔ اور یہ بات میں نے تم سے اس لیے چھپائی کیونکہ اس وقت تم بہت غصے میں تھے اور پھر شاید اس وجہ سے حیا کو غلط سمجھتے، اس لیے میں نے یہ بات تمہیں بتانی ضروری نہیں سمجھی۔ حارث نے ساری بات کھل کر اس کو بتا دی۔ حارث کی بات سن کر اذان کے اندر جیسے سکون اترا۔ شکر ہے حارث تم وقت پر آ گئے، ورنہ اذان نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا، ورنہ یہ سارے غصہ بیچاری حیا پر اتر جاتا۔ حارث کی بات سن کر اذان مسکرایا۔ وہ صحیح تو کہہ رہا تھا، اگر آج وہ وقت پر نہ آتا تو پھر سے حیا کو تکلیف ہوتی اور حیا پھر سے ایک قدم اس سے دور ہو جاتی، اور جب وہ اب بالکل نہیں چاہتا تھا۔ اذان، تم جانے انجانے میں حیا کے ساتھ بہت غلط کر چکے ہو۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اور ہاں، اپنے گناہ کی معافی مانگ لو تو اور اچھا ہوگا۔ حارث اس کو سمجھا رہا تھا، جس کے جواب میں اذان خاموش رہا۔ وہ خود بھی تو یہی چاہتا تھا، اور اب اس کو آگے کیا کرنا تھا اس نے سوچ لیا تھا۔ ایک سائن کرنے میں اتنا کیوں سوچ رہی ہو؟ بے فکر ہو کر سائن کر دو، مجھے اپنے دونوں بھائیوں پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دیں گے۔ اذان اس کے ہاتھ پہ فائل دے کر بولا، جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کو دے کر گیا تھا، اور وہ بس جب سے اس کو لے کر بیٹھی تھی۔ اذان کی بات سن کر آیت نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جہاں تک اس کو پتہ تھا، اذان، حارث اور حیا کے علاوہ اس گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور کس لیے یہاں موجود ہے۔ اتنی حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں شروع سے جانتا ہوں کہ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو، اور اس وقت یہاں ہمارے گھر میں کس مقصد کے لیے موجود ہو، مجھے ہر بات کا علم ہے۔ وہ اس سے بات کرتا ہوا اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس وقت دونوں لاؤنج میں موجود تھے۔ شاید تمہیں ہم پر بھروسہ نہیں ہے۔ اذان اس کی خاموشی کا مطلب سمجھا۔ ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ لوگوں پر مجھے بھروسہ نہیں ہوتا تو میں اس وقت یہاں آپ کے سامنے موجود نہ ہوتی۔ آیت کو اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ اس وقت وہ صرف اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور پھر اذان کی بات سن کر حیران ہوئی، کیونکہ وہ اس کو اتنا سلجھا ہوا اور اتنا سیریس نہیں لگتا تھا، پر وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس نے سوچا نہیں تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تمہاری بات سن کر کہ تم نے ہمیں اپنے بھروسے کے قابل سمجھا، اذان اپنی زون میں واپس آتے ہوئے بولا۔ اذان کو خوشی ہوئی تھی۔ اس کا جواب سن کر اس کو یہ کم بولنے والی لڑکی کب اتنی اچھی لگنے لگی تھی، اس کو پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ اذان کی شرارت سمجھ کر آیت بھی مسکرا دی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ پریشان سی تھی، یہی وجہ تھی کہ یہاں چپ چاپ بیٹھی تھی، لیکن اذان اور اس کی باتوں سے اس کی پریشانی دور ہو گئی تھی۔ آیت کو بھی اذان اپنی مکھ عادت کی وجہ سے بہت پسند آیا تھا۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود بھی خوش رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں۔ کیا ہوا، مجھے نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ اذان اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کر بولا۔ آیت جو اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچے جا رہی تھی، اذان نے کہ اس طرح سے گڑبڑانے پر نظر جھکا گئی۔ اس کے اس طرح سے گھبرا کر نظر جھکانے سے اذان کا کہکا پورے لاؤنج میں گونجا۔ ردا صحیح کہتی ہے، بہت ہی برے ہو تم۔ آیت اپنی جھیپ مٹانے کے لیے بولی تھی اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد بھی آیت کو اپنے پیچھے اس کی آواز، زور زور سے ہنسنے کی آوازیں اس کو سنائی دے رہی تھی۔ واہ، بی جان کے روم سے نکلی ہی تھی ابھی وہ کہ سامنے آتے وجود سے بری طرح ٹکرائی۔ ارے سنبھل کر، کن سوچوں میں گم ہو؟
सामने से आते लंबे चौड़े शख्स को भी नहीं देख सकी। रिदा जो अभी अपनी हुई इस अचानक टक्कर से भी नहीं संभली थी कि हारिस की आवाज़ अपने करीब सुनकर एकदम चौंकी। आप वो उसको इस तरह देखकर बस इतना कह सकी क्योंकि इसको इस वक्त बहुत हैरानी हुई। जी मैं, हारिस में उसके अंदाज में बोला। जब से उसने अजान से बात की थी वो अजान को भी कोई इतराज़ नहीं था, तभी से हारिस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सॉरी, वो ना मैं कुछ सोच रही थी तो मैंने आपको देखा नहीं, इसलिए रिदा ने अपनी बात अधूरी छोड़ी। अच्छा कोई बात नहीं, आपने नहीं देखा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी सोचों में मैं ही था, हारिस ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हारिस की बात सुनकर रिदा खामोश हो गई थी। अब वो उसे क्या बताती कि वह सच ही तो कह रहा था। जब से उसने अपने प्यार का इजहार किया था तब से बस रिदा के दिमाग में उसकी बातें घूमती जा रही थी। हर वक्त हर पल उसे उसकी चाहत पर यकीन भी था, और ये सब उसकी बातों का असर भी था कि वह उसको तरफ झुकने लगी। सच कह रहा हूँ ना मैं, हारिस उसको खामोश देकर फिर से पूरे यकीन से बोला, क्योंकि वो रिदा की आंखों में अपना अक्स देख चुका था। आप भी जान से मिलने आए थे ना, वो अंदर रहे। रिदा उसकी बात को नज़रअंदाज करती बोली और वहाँ से जाने लगी। रिदा बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि बीजान अगर तुम पर कोई फ़ैसला छोड़ें तो तुम उनको जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि तुम्हारे इस एक जवाब में किसी की ज़िंदगी भर की खुशियों का सवाल है। इतना कहकर हारिस बीजान के रूम में चला गया था, जबकि उसके जाने के बाद रिदा बाहर खड़ी उसकी बातों का मतलब समझती रही। वो लॉन्ज में अकेली बैठी टीवी देख रही थी। आज हारिस भी बीजान के पास गया हुआ था, उसका भी बहुत मन था बीजान से मिलने का, पर वो अजान की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकती थी। उस दिन अजान से इतने बुरे तरह बात करने के बाद उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अजान से जाकर पूछ सके, और कुछ अजान भी आजकल उसको नज़रअंदाज कर रहा था, और उसका बर्ताव देखकर हया की रही सही हिम्मत भी ख़त्म हो गई। काफ़ी देर टीवी देखने रहने के बाद जब वो बोर हो गई तो वो उठी और टीवी बंद करके अपने कमरे की तरफ चल दी थी। उसने सोचा था कि अब तक तो अजान भी सो चुका होगा। वो अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके जैसे ही मुड़ी तो रूम को देखकर देखती वो रह गई, क्योंकि पूरा रूम बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। हर तरफ कैंडल लगी हुई थी। रूम में जगह जगह फूलों की पत्तियाँ बिखरी हुई थी। ये सब कब और किसने किया, उसके मन में सवाल आया। मानता हूँ कि तेरा गुनहगार हूँ मैं, पर तेरी माफ़ी का भी तलबगार हूँ मैं। जब ही अज़ान की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, उसकी बातों का मतलब समझने के बाद हया समझ गई थी ये सब अज़ान ने किया है। मैं बहुत छोटा था जब मेरे माँ बाप हमें छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। उस दिन मैं बहुत रोया, बहुत तड़पा था। मेरी नूर ने मुझे संभाला था। अगर उस वक्त वो ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। कुछ वक्त गुजरा तो हम फिर से खुश रहने लगे थे। बीजान और दादी जान ने हमारी परवरिश की, हमारी हर चीज़ का ख्याल रखा। अजान हया को अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा था, जो चुपचाप खड़ी सुन रही थी। फिर एक दिन मेरी नूर के साथ बहुत जुल्म हुआ। उस शख्स ने मेरी बहन को कहीं का नहीं छोड़ा था। मेरी नूर रात दिन तड़पती रही, रोती रही। फिर एक दिन दादा जान के बाद वो भी मुझे छोड़कर चली गई थी, और उस दिन मैं बहुत रोया, बहुत तड़पा। मुझे संभालने वाला कोई भी नहीं था। जो थे वो जा चुके थे। दिलावर ने मेरा सब कुछ छीन लिया था, और उस दिन मैं आखिरी बार रोया था। मैंने सोच लिया था मैं अपनी बहन के साथ जुल्म करने वाले से बदला ज़रूर लूँगा, और इस बदले की आग में सब कुछ भूलता चला गया। सही गलत, खुश गमी, ये महसूस करना भूल गया। बस याद था तो बस अपना बदला। पर उस दिन जब तुम घर से चली गई थी तो उस दिन बहुत वक्त बाद मुझे ऐसा लगा था कि कोई अपना मुझसे दूर जा रहा है। उस दिन मुझे यहाँ दर्द हुआ था। यहाँ अज़ान ने हया का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा, जबकि हया तो बस उसे देखती जा रही थी। वो उसके अल्फाजों में छुपा दर्द महसूस कर सकती थी। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर तुम मुझे ना मिली तो मेरे सीने में धड़कता ये दिल बंद हो जाएगा। अज़ान ने हया के हाथ पर अपना हाथ रख दिया, और जब तुम मुझे मिली तो मुझे लगा जैसे पूरा जहान मुझे मिल गया हो। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें तकलीफ़ दी, पर तुम्हें तकलीफ़ देकर मुझे भी दर्द होता था। मुझे नहीं पता मैं कब और कैसे तुम्हें इतना चाहने लगा। मोहब्बत तो मुझे तुमसे पहले नज़र में हो गई थी, जिसका इतराफ़ मेरे दिल ने बाद में किया था। तुम सोचती होगी मैं तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए यहाँ लाया हूँ, पर ऐसा नहीं था। मुझे तुम्हें देखकर सुकून मिलता है, और इसलिए मैं तुमको खुद से दूर नहीं करना चाहता था। उसका एक एक हर्फ हया के दिल में उतर रहा था। अज़ान की बातें सुनकर हया की आंखों में आंसू जमा हो रहे थे, जिनको उसने बड़ी ही मुश्किल से बहने से रोका हुआ था। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किए हैं मैंने। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हया, मैं ये भी जानता हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर फिर भी मेरी तुमसे गुजारिश है, मुझे माफ़ कर दो। अज़ान ने उसका हाथ थामा और उसके कदमों में ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ कर माफ़ी मांग रहा था। अज़ान को इस तरह देखकर हया को यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस तरह से अपने गुनाह की माफ़ी मांगेगा।
مجھے معاف کر دو حیا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کبھی ایسا نہیں کروں گا، کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، تمہارے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے آپ حیا کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ مجھے معاف کر دو حیا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کبھی ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اذان کے منہ سے نکلا ایک ایک لفظ اس کے دل میں اتر رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں تمہارے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہتا ہوں حیا، پلیز۔ جبکہ حیا تو بس کھڑی اس کے آنسو کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اذان اس طرح معافی مانگ سکتا ہے، اس سے اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا، اور اس کے منہ سے اپنے لیے یہ سب سن کر خوشی ہوئی۔ آج اس کو پتہ چل گیا کہ محبت کے اس سفر میں وہ اکیلی نہیں تھی، وہ اس کو بھی چاہتا ہے۔ اسے تو خود بھی نہیں پتہ چلا تھا کہ کب وہ اس ظالم شخص کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ اتنے ظلم ستم کرنے کے بعد بھی وہ اذان کو اپنے دل میں بسا بیٹھی تھی۔ میں نے آپ کو معاف کیا اذان، اس گناہ کے اور ہر اس ظلم کے لیے جو آپ نے میرے ساتھ کیا، حیا نے روتے ہوئے اذان کی طرف دیکھ کر کہا، جو اس کے ہاتھ تھامے زمین پر اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کیوں نہ اسے معاف کرتی جو اس کے قدموں میں بیٹھا اس کی معافی کا طلبگار تھا۔ اللہ بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس نے معاف کیا اس کو۔ حیا کی بات سن کر اذان ایک دم اس کے قدموں سے اٹھا، اس کے مقابل کھڑا۔ اس کو یقین نہیں آیا تھا جو اس نے سنا وہ سچ ہے یا نہیں۔ تم سچ کہہ رہی ہو حیا، تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اذان نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، ہاں میں نے آپ کو معاف کیا۔ حیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا جن میں وہ اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ تم بہت اچھی ہو حیا، بہت۔ اذان نے کہتے ہی ساتھ حیا کو اپنی باہوں میں بھرا۔ حیا کو بھی اس وقت سہارے کی ضرورت تھی۔ اس کی باہوں میں آتے اس کے آنسو نکل آئے اور اس کی سکون سا محسوس اس کو ہونے لگا اس کی باہوں میں۔ اذان بھی آج بہت خوش تھا، اس کو آج ایک ساتھ دو خوشیاں ملی تھی۔ آج اس کے اتنے دن کی بے چینی بھی ختم ہو گئی تھی۔ تم نے آج مجھے بہت بڑی خوشی دیا ہے۔ اذان اس سے الگ ہوا اور اس کا چہرہ پھر سے اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، آپ پھر کبھی اس طرح سے تنگ تو نہیں کریں گے نا مجھے؟ حیا نے کچھ ڈرتے ہوئے پھر سے پوچھا۔ حیا کی بات سن کر اذان کو بہت پیار آیا اس پر، اور وہ اسے اس وقت ایک چھوٹے بچے کی طرح لگی تھی۔ میں اذان شاہ تم سے آج وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اتنی خوشی دوں گا کہ تم پچھلے ہر غم کو بھول جاؤ گی۔ اور اذان اتنا کہہ کر اس پر جھکا۔ حیا جو اس کے جواب کا انتظار کرتی اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اذان کی اس حرکت سے اپنی طرف آنکھیں بند کر گئی، اور اس بار اس نے اذان کو خود سے دور بھی نہیں کیا تھا، وہ بس آنکھیں بند کیے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اذان نے دیکھا جو ابھی ابھی آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، اس کی نظر حیا کے لبوں پر پڑی۔ وہ اس پر پھر سے جھکنے لگا تھا جب اس کا فون بجا۔ فون کی آواز سے اذان بہت بدمزہ ہوا تھا۔ وہ حیا سے دور ہوا اور مڑا تھا بیڈ کی طرف۔ وہیں حیا نے بھی اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اس نے دیکھا اذان بیڈ پر پڑا اپنا موبائل اٹھا رہا تھا جس پر کسی کی کال آ رہی تھی۔ ہاں حارث بولو کیا بات ہے؟ اذان کال ریسیو کرتے ہوئے بولا، جس کی نظر حیا کو دیکھ رہی تھی جو آپ نظر جھکا کر کھڑی تھی۔ اب بھی وہ، اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں۔ حارث کے جواب میں اذان نے اتنا کہہ کر فون رکھ دیا تھا، اور فون رکھ کر پھر حیا کے پاس آیا۔ مجھے بہت ضروری کام ہے حیا، تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا، پھر آ کر بات کرتا ہوں، جہاں سے ختم ہوئی ہے وہیں سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ اذان حیا کے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، اور ایک نظر چہرے کو دیکھ کر روم سے چلا گیا۔ اوکے فرینڈز، میں یہاں پہ اینڈ کر رہی ہوں، اور بس آئی تھنک اس کی بس ایک لاسٹ ایپیسوڈ رہتی ہے، اس کے بعد یہ اینڈ ہو جائے گا۔ پھر گم ہے کسی کے پیار میں جو ریڈ کر رہی ہوں اس کو کمپلیٹ کروں گی، پھر ایک دو ناولز کی ریکویسٹ ہیں وہ ریڈ کروں گی، اور اسی طرح آپ لوگ اپنی اپنی پسند کے ناول میرے ساتھ شیئر کیا کریں، بتایا کریں مجھے کون سا ناول سٹارٹ کروں، اور کمنٹ کر کے بھی ضرور